یہ بات ہے اس شخص کی جو دکھنے میں تو بڑا دیندار لگتا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بات ہے مکہ کے ان سرداروں کی جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے۔ ہے نا، یہ کل کے یتیم اب ہمیں سکھائیں گے کہ عزت کیا ہوتی ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے، صرف خاک کا ڈھیرا۔ یہ بات ہے اس یتیم کی جس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا، اور یہ بات ہے سورۃ الماعون کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ اور حج کا نام ہے، کہ میں نے نماز پڑھ لی میں جنتی ہوں۔ میں تو جنتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ کیا میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں؟ کیا میں نے کسی کی چھوٹی سی مدد کرنے سے انکار تو نہیں کیا؟ آپ یہ نہیں جانتے تو شاید آپ اس دین کو جھٹلا رہے ہیں جس کا آپ دعوی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صورت آخر نازل کیوں ہوئی، اس وقت مکہ میں کیا چل رہا تھا۔ اس سورہ کے پیچھے کی کہانی سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا گارڈین یعنی اس کا ولی تھا۔ اس بچے کا سارا مال اس کے باپ کی وراثت ابو جہل کے پاس تھی۔ یک دن وہ بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھوک سے نڈھال ابو جہل کے پاس آیا۔ اے سردار، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اے سردار، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے۔ اس نے کوئی بھیک نہیں مانگی تھی، اس نے صرف اپنا حق مانگا تھا، لیکن ابو جہل نے اسے دھکا دیا اور ذلت کے ساتھ نکال دیا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، چلو ہٹو یہاں سے۔ وہ بچہ گرتا پڑتا وہاں سے نکلا۔ قریش کے دوسرے سرداروں نے جب یہ تماشا دیکھا تو بجائے اس بچے کی مدد کرنے کے وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے مذاق میں اس بچے سے کہا، وہ دیکھو، وہ جو وہاں محمد بیٹھے ہیں نا، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ ان کا مقصد صرف نبی کا مذاق اڑانا تھا کہ وہ تو خود غریب ہیں، وہ کیا دیں گے۔ لیکن جب وہ بچہ نبی کریم کے پاس گیا تو رحمت للعالمین نے نہ صرف اسے کھانا کھلایا بلکہ کھڑے ہو کر ابو جہل کے پاس گئے اور اس یتیم کا حق واپس دلایا۔ اسی پس منظر میں اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو مورتی پوجا کرتا ہے۔ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، یعنی یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو آپ کا دین خطرے میں ہے۔ مشہور صحابی اور مفسر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہاں یدع الیتیم کا مطلب صرف مارنا نہیں ہے بلکہ اسے حقارت سے دیکھنا، اسے اپنے دروازے سے ذلت کے ساتھ بھگا دینا ہے۔ اور سنیے، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس شخص کے دل میں نہ تو اللہ کے لیے عاجزی ہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے لیے رحم۔ اب آتے ہیں اس سورت کے دوسرے حصے پر جو شاید ہمارے آج کے دور کے لیے سب سے بڑا تھپڑ ہے۔ سورت کے شروع میں بات ہوئی حقوق العباد یعنی یتیم کی، اب بات ہو رہی ہے حقوق اللہ یعنی نماز کی۔ اللہ فرماتا ہے، تو ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے تباہی؟ ہم تو سنتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، پھر یہاں ویل یعنی جہنم کی وادی کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت کہتی ہے، فویل للمصلین، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔
यहाँ साद बिन नबी वकास ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, गाफिल होने का क्या मतलब है? तो नबी ने ये नहीं कहा कि वो नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि इनका रवैया नमाज के साथ कैजुअल है। कभी पढ़ी, कभी छोड़ दी, वक्त गुजरने के बाद पढ़ी, और जब पढ़ी तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये मुनाफिकत है। मक्का में लोग अपनी शान दिखाने के लिए काबा के पास सीटियां और तालियां बजाते थे। आज हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर फोटो लगाते हैं, जुमा मुबारक, रात वासिम, हाथ में तस्बीह लेकिन दिल में दुनिया। ये वही रयाकारी है जिस वो الذين هم يراءون लोग जो दिखावा करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2985 में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। और आखिर में सूरत का नाम जिस लफ्ज़ पर रखा गया, ये गाश्ती अल-माऊन आयत है, ويمنعون الماعون और वो माऊन को रोक लेते हैं। क्या है ये माऊन? हजरत अली और इब्ने मसूद कहते हैं, माऊन वो चीजें हैं जो लोग आपस में मांग लेते हैं, जैसे नमक, पानी, माचिस, सुई धागा, बाल्टी या कुल्हाड़ी। सोचिए जरा, एक तरफ वो शख्स नमाज पढ़ रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन अगर उसका पड़ोसी उससे थोड़ा सा नमक मांग ले या पानी मांग ले तो वो मना कर देता है। भाई भूखा हूं, कुछ मिल सकता है? निकल यहां से। अल्लाह कहता है कि ऐसी नमाज का क्या फायदा जब तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं। इस सूरा ने दो लोगों को जोड़ा, वो जो अल्लाह का हक नहीं मानते और वो जो बंदों का हक नहीं मानते। अगर आप हुकूक़-उल्लाह और हुकूक़ुल अबाद में से किसी एक को भी छोड़ेंगे तो दीन मुकम्मल नहीं होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, सूरतुल माऊन सिर्फ 7 आयात की सूरत नहीं है, ये एक आईना है। हमें अपना चेहरा इस आईने में देखना होगा। कहीं हम भी वही तो नहीं कर रहे कि नमाज में तो सबसे आगे, लेकिन जब कोई मदद मांगे तो सबसे पीछे? क्या हम यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं? हमें अपना चेहरा उस आईने में देखना होगा। कहीं हम भी वही तो नहीं कर रहे? आइए आज ये वायदा करें कि हम सिर्फ ज़ाहिरी दीनदार नहीं बनेंगे, हम अपने दिल नरम करेंगे। हम छोटी छोटी मदद करने से नहीं कतराएंगे, क्योंकि असल दीन यही है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह कुरान की गहराई में उतरते रहें, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं वो कौन सी माऊन यानी छोटी मदद है, एक नई सूरत और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।